زمانہ ماڈرن ہو گیا، اس کے چلتے کہانی سناتا ہوں۔ دو بھائی تھے، ان کے بچے جوان ہوئے تو ان کی شادی آپس میں کر دی۔ انہوں نے ایک ہانی مون سویٹ بک کرایا، ہوٹل بک کرایا بڑا سا، اسی میں رشتے دار ٹھہرتے ہیں، ماں باپ ٹھہرتے ہیں، اسی میں ایک جو روم تھا دلہا اور دلہن کے لیے سیٹ کرایا تھا۔ اب وہاں پہ جب دلہا اور دلہن کو شام کو چھوڑ آئے تاکہ سہاگ رات منا لیں، جب رات کو چھوڑ کے آگے، اب رشتے دار اسی ہوٹل میں رکے ہوئے تھے۔ اب وہ بار بار جو ان کے کزن تھے آپس میں تنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، کوئی کال کرتے ہیں، آخر یہ فون بند کر دیتے ہیں۔ اب بچوں نے بیل بجانا شروع کر دی، انہوں نے نا بیل کا سوئچ اندر تھا وہ بند کر دیا ہوٹل میں۔ اب انہوں نے کیا کیا، دروازے پہ نوک کرنا شروع کر دیا، یہ بڑے تنگ۔ اب میاں بیوی وہاں پہ تہیہ کرتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی بھی آ گیا ہم نے دروازہ نہیں کھولنا، یہ جان بوجھ کے ہم کو تنگ کر رہے ہیں۔ بیوی بھی کہتی ہے ٹھیک ہے ڈن ہو گیا، اور اس کا شوہر وہ بھی کہتا ہے ڈن ہو گیا، کوئی بھی آ جائے ہم نے دروازہ نہیں کھولنا۔ وہ کہتے ہیں ختم بات۔ ادھر تھوڑی دیر بعد ہی نا لڑکا جو ہوتا ہے نا اس کے والدین آتے ہیں، ماں باپ آتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، بیٹا آج تمہاری سہاگرات ہے، تم کو ویل وش کرنا تھا، تو ذرا کچھ بات کرنی تھی، دروازہ کھولو۔ اب وہ دیکھتا ہے بیوی کی طرف، بیوی اشارے کر رہی نہیں، خبردار۔ اب اس نے جناب اب کہہ دیا ابو جی صبح بات کریں گے، جو بات کرنی ہے میسج کر دیں، میں آن کرتا ہوں فون، سن لوں گا بس۔ لو جی باپ چلا گیا۔ اب لڑکا تھوڑا دکھی تھا، لڑکی بڑی خوش تھی۔ تھوڑی دیر گزری ہے، لڑکی کے ماں باپ دروازے پہ دستک دے رہے ہیں۔ لڑکی کا باپ کہتا ہے بیٹا میری جان کے ٹوٹے دروازہ کھولو۔ اب لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں نے شوہر کو تو منع کیا تھا، اب میں دروازہ کیسے کھول سکتی ہوں۔ وہ شوہر کو دیکھ رہی ہے اور ساتھ ہی آنکھوں میں آنسو روئی جا رہی ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے پرامس کیا تھا، تم کھولنا چاہتی ہو کھول سکتی ہو۔ وہ کہتی ہے میں نہیں رک سکتی، میرے ابو آگے ہیں، میں ذرا کھولنا ہی کھولنا ہے۔ وہ کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ وہ لڑکی بھاگی بھاگی جاتی، دروازہ کھولتی ہے، باپ سے گھر پڑتی ہے، باپ ماتھے پہ بوسہ دیتا ہے، پیار کرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اتنی سی بات تھی۔ اب یہ لڑکا نا اپنے ذہن میں بات بٹھا لیتا ہے، اس نے پرامس توڑا ہے۔ وقت گزر گیا، شادی ہو گئی، سہاگرات ہو گئی، سب لوگ ہنسی خوشی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 1 سال بعد نا اس لڑکے کو ایک بیٹا عطا کیا۔ بیٹا ہوا، اس نے بیٹے کی خاص خوشی نہ کری، نارمل جو ہوتی خوشیاں جو ہوتی ہیں وہ کی۔ وقت گزرتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا اس کو۔ اب 2 بیٹے ہو گئے، اس بیٹے کی بھی خوشی نہ کی، نارمل سی خوشی کی ہوتی ہے، عام خوشی ہوتی ہے۔ اور دوبارہ تیسری اولاد عطا کی اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی۔ جب تیسری بیٹی پیدا ہوئی اس نے اتنا جشن منایا، اتنی خوشیاں منائی، رشتہ دار دوست احباب ہکا بکا۔ اس کی بیوی حیران، بیوی نے اس کو بلایا، پاس بٹھایا، کہتی ہے آخر وجہ کیا ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا کیے، آپ نے نارمل خوشی کی، جو ہی آپ کی بیٹی ہوئی آپ نے اتنی خوشی کی۔ وہ کہتا ہے یہ بات بتانے کے لیے میں نے دل میں جو دبا رکھی تھی 3 سال ہو گئے، تم کو کہنا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا کہ بیٹا پتہ نہیں کب ساتھ دے، سپورٹ کرے نہ کرے، بیوی کی بات سن کے شاید اس کا باپ دروازے پہ کھڑا ہو اور بیوی اشارہ کرے تو دروازہ نہ کھولے، لیکن بیٹی جو ہے، جو اس کا باپ کھڑا ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ اس نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا ہے، شوہر اس کا مجازی خدا ہے، اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتی، پھر بھی شوہر سے رو کے آنسو گرا کے ترلے سے معافی مانگ کے بھی اجازت لے کے دروازہ کھولنے کی تیار ہو جاتی ہے۔ مجھے یہ خوشی ہے کہ آج میری گھر میں وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے جو میرے لیے دروازہ کھولے گی۔ اس لیے بیٹیوں کے جو پیدا ہونے پہ نا غم مت کیا کرو، بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے رحمت پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان ہے نا، اس کا جو نسب چلا نا حضرت فاطمہ سے چلا ہے، بیٹی سے چلا ہے۔ اور ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں لوگ بیٹی کے نام سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کے نصیب اچھے کرے، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔